ہم بھی تو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی عبادت سے مختلف طریقوں سے. کیسے؟ بھائی میرا محلہ ہے، میری مسجد ہے، میں نے اپنے خرچے سے بنائی ہے. بھائی خرچے سے بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے نا. اب یہ مسجد تیری نہیں رہی، اب یہ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے. تو یہاں ابھی آپ کسی کو نہیں روک سکتے. یہ نہیں کہ آپ بریلوی ہو دیوبندیوں کو روک دو، بھائی ہماری مسجد میں مت آؤ، یا دیوبندی ہو بریلوی کو آنے مت دو، یا دیوبندی ہو تو بریلوی کو مت چھوڑو، اہل حدیث ہو کو دونوں کو نہ چھوڑو. یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی لوگ آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آئے اس کی مرضی ہے رفع یدین کرے، اس کی مرضی ہے جناب جو کرے. وہ اللہ کی عبادت کرنے آتا ہے، اس کو چھوڑ دو، تعصب مت کرو. غلط بات ہے. یا اس کے علاوہ ویسے ہی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. بس جناب کیا کتا چھوڑ دیا کاٹنے والا، ابھی لوگ مسجد نہیں جا رہے ہیں. ویسے بھی آج کل جناب بڑا اسپیڈ بریکر وہاں رکھ دیا، پھر لوگ وہاں سے نہ آئیں. اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو مسجدوں سے روکنے کے لیے. یا تو یہ ہے کہ جناب تالا لگا دیے 24 گھنٹہ، بس صرف نماز کے وقت مسجد کھلی ہے. وہ بھائی چوکیدار رکھو، اور اللہ کی عبادت سے کیوں روکتے ہو؟ اور بھی طریقے ہوتے ہیں مسجدوں سے روکنے کے. امام صاحب رکھ دیا ہے جس کو تلاوت نہیں آتی، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو تجوید نہیں آتی. تو جن کو تجوید آتی ہے، جس کو قرات آتی ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے. تو روک دیا نا مسجد میں عبادت سے. ایک بندے کو مسجد سے روکا گیا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے امام ایسا رکھ دیا کہ اس نے پڑھا ہی نہیں کچھ، اس کو تجوید نہیں آتی، اس کو قرآن نہیں آتا، اس کو مسائل نہیں آتے ہیں. بھیا آپ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی، اور سب سے بڑی عبادت کے لیے آپ نے ایک جاہل بندے کو رکھا ہوا ہے، جس کو نہ تلاوت صحیح آتی ہے، نہ اس کو تجوید آتی ہے، نہ قرات آتی ہے. ایسے عام لوگوں کی طرح قرآن پڑھتا ہے. تو پھر اس کے پیچھے علماء کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے قراء حضرات کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جن کو تجوید آتی ہے ان کی تو نماز کے پیچھے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کے رد و بدل سے معنی بدل جاتے ہیں. یا مسائل نہیں آتے ہیں کہ بجناب سجدہ سہو پیش آیا وہ کرتا نہیں ہے، یا عجیب عجیب حالتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا مسجد کا امام اس کو رکھو. اور مؤذن اللہ معاف فرمائے جو محلے کا سب سے بوڑھا انسان ہے، جس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، اور اذان دے رہا ہے، پتہ نہیں عجیب وہی شاعر اللہ ہے. اذان مسجد شاعر اللہ ہے، اذان شاعر اللہ ہے، اسماء حسنہ شاعر اللہ ہے، قرآن کریم شاعر اللہ ہے، اور رسول اللہ شاعر اللہ. یار شاعر اللہ کی اتنی بے احترامی کیوں کرتے ہیں؟ اپنا امام صحیح رکھو، اپنا مؤذن رکھو، تنخواہیں دے دو، اس کے لیے باقاعدہ انٹرویوز رکھو جیسے عام چیزوں میں کرتے ہیں. بھائی جو سب سے خوبصورت آواز والا ہے اس کو مؤذن بناؤ، اپنی مسجد کا امام بناؤ، کہ لوگ پیچھے کھڑے ہوں، اللہ کی تلاوت سنیں، مزہ آ جائے. تو یہ ساری رکاوٹیں نا ہم کھڑی کر رہے ہیں، اس لیے لوگ نماز پڑھے نہیں جاتے ہیں. پھر یا تو جناب ایک شدت پسند بندے کو کھڑا کر دیا ہے، بس وہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. بریلوی ہے تو جناب اہل حدیث اور دیوبندیوں کو رگڑتا رہتا ہے. لوگ تو پھر یار کیسے نماز پڑھنی چاہیے؟ یا تو دیوبندی وہ بریلوی اہل حدیث کے لیے وہ ناسور بنا ہوا ہے، یا تو پھر وہ اہل حدیث ہے تو پھر باقی دونوں کو رگڑتا رہتا ہے. نہیں کرنا چاہیے بھائی، اختلاف مت کیا کرو. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کرنے دو لوگوں کو. اختلاف کو اپنی حد تک رکھو. تو لہٰذا مسجد کے لیے رکاوٹیں مت بناؤ. اللہ فرماتے ومن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی مسجدوں میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روک دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. ان یذکر فیہا اسمہ، ان یذکر کہ ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، فیہا اس میں مسجد میں، اسمہ اللہ کا نام، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وسعی فی خرابہا، ایسے لوگ وسعی فی خرابہا، اور سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی خرابہا اس کو برباد کرنے کی، ویران کرنے کی، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہ ہے،
وہاں اللہ کی دیکھیں یہ ایک دو باتیں یاد رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد کو آباد کریں. بے شک حدیث میں ہے، باقاعدہ ہے کہ جو دنیا میں انسان جب شادی